تو آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے ملک کی جو آپ کہہ سکتے ہیں دو بالکل الگ الگ حقیقتوں کی ایک کہانی ہے۔ ایک طرف امید ہے تو دوسری طرف جد و جہد۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی۔ ذرا سوچئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم خیرات پر ایک عالمی معیار کا ہسپتال تو کھڑا کر دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے دنیا کے کچھ مشکل ترین سیکیورٹی چیلنجز کا بھی سامنا ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو پاکستان کی اس دوہری حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے امید سے، ایک بیٹے کے اس وعدے سے جو اس نے اپنی ماں سے کیا تھا۔ دیکھیں، یہ بات ہے 1985 کی۔ کرکٹ کے ستارے عمران خان نے اپنی والدہ شوکت خانم کو کینسر سے ہارتے ہوئے دیکھا، اور اس تکلیف کے لمحے میں انہیں ایک تلخ حقیقت کا سامنا ہوا کہ پاکستان میں غریبوں کے لیے کینسر کا مطلب موت تھا، کوئی علاج نہیں تھا۔ بس اسی دن انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ اس حقیقت کو بدل کر رہیں گے۔ اور یہ خواب ایک لمبے سفر کے بعد ہی پورا ہوا۔ 1985 میں ایک عزم سے یہ سفر شروع تو ہوا، لیکن اصل موڑ آیا 1995 میں۔ ورلڈ کپ کی جیت نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ وہ جیت صرف ایک کرکٹ میچ کی نہیں تھی، وہ ایک قومی تحریک بن گئی۔ اس نے فنڈ ریزنگ کو وہ رفتار دی جس کی ضرورت تھی، اور آخرکار 1994 میں لاہور میں ہسپتال کے دروازے کھل گئے۔ لیکن یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ آپ سوچیں، ایک میٹنگ میں لاہور کے 20 بڑے ڈاکٹرز میں سے 19 نے صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں کینسر کا مفت علاج یہ تو ایک دیوانے کا خواب تھا، لیکن عمران خان نے ہمت نہیں ہاری۔ اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس خواب میں اکیلے نہیں تھے۔ یہ ہسپتال کسی ایک شخص نے نہیں بلکہ پوری قوم نے مل کر بنایا۔ اب دیکھیں، جو شروعاتی فنڈنگ تھی نا، اس کا تقریباً 67% حصہ عام پاکستانیوں کے عطیات سے آیا۔ لوگوں نے اس خواب کو اپنا سمجھ لیا تھا۔ اور وہ وعدہ آج بھی زندہ ہے۔ آپ یہ عدد دیکھیں، 75%۔ آج بھی 75% سے زیادہ مریضوں کا علاج یہاں بالکل مفت ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ ہسپتال اپنے اصل مقصد سے آج تک نہیں ہٹا۔ آج شوکت خانم صرف ایک ہسپتال نہیں رہا، یہ ایک عالمی معیار کا ادارہ بن چکا ہے۔ اسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تسلیم کیا ہے، جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے ایکریڈیشن ملی ہے۔ لاہور کے بعد پشاور اور اب کراچی تک اس کا نیٹ ورک لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ تو یہ ہے امید کی کہانی، لیکن کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ جس ملک میں یہ اسپتال ہے، اس کی اصل بڑی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس روشنی کے پیچھے کچھ گہرے سائے بھی ہیں؟ تو چلیے اب کہانی کے دوسرے زیادہ پیچیدہ رخ کو دیکھتے ہیں، جہاں امید نہیں بلکہ چیلنجز ہیں۔ دیکھیں، یورپی یونین کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا اور غالب کھلاڑی ملک کی فوج اور اس کی بااثر انٹیلیجنس ایجنسی یعنی ISI ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو اکثر پردے کے پیچھے سے ملک کی سمت کا تعین کرتی ہے، اور ملک کو اندرونی طور پر بھی کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP ہے، دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ خراسان یعنی داعش، پھر بلوچ قوم پرست باغی گروپس ہیں، اور فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور خطرناک صورتحال ہے۔ پھر اگر ہم پڑوسیوں پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی حالات کچھ آسان نہیں۔ افغانستان کے ساتھ ڈورنڈ لائن کا تنازع اور TTP کا مسئلہ ہے۔ بھارت کے ساتھ کشمیر پر ایک نہ ختم ہونے والی کشیدگی ہے، اور ایران کے ساتھ بھی سرحد پار حملوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف سے ملک تناؤ میں گھرا ہوا ہے۔ اور ان سب کے علاوہ ملک کے اندر بھی ایک بڑی تشویش ہے۔ 2023 کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ عیسائیوں اور ہندوؤں جیسی مذہبی اقلیتوں کے لیے حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ پرتشدد حملوں اور امتیازی سلوک کی خبریں آتی رہتی ہیں، جو معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امید کی یہ روشن کہانی اور جدوجہد کی یہ تاریک حقیقت، یہ دونوں آپس میں جڑتی کہاں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں عمران خان کی شخصیت میں ملتا ہے، جو ان دونوں کہانیوں کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ دیکھیں، ان کے فلاحی کاموں نے انہیں ایک ہیرو بنا دیا۔ لوگ انہیں ایک ایماندار اور مخلص شخص کے طور پر دیکھنے لگے، کوئی ایسا جو عام لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ عوامی اعتماد تھا جس نے آگے چل کر ان کے سیاسی سفر کی بنیاد رکھی۔ تو یہ سفر کچھ اس طرح سے آگے بڑھا۔ پہلے وہ ایک قومی ہیرو تھے، 1992 کا ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان۔
پھر وہ ایک ہر دل عزیز سماجی کارکن بنے، ملک کو پہلا کینسر ہسپتال دینے والے۔ اور پھر اسی مقبولیت کی بنیاد پر 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی بنیاد رکھی اور ایک سیاسی قوت بن کر ابھرے۔ تو پھر آخر میں ہم پاکستان کی اصل شناخت کسے کہیں؟ کیا یہ امید کی کہانی ہے یا جدوجہد کی، سخاوت کی یا پھر تنازعات کی؟ ایک طرف عالمی معیار کا مفت کینسر کا علاج ہے تو دوسری طرف سیاست میں فوج کا گہرا اثر۔ ایک طرف عوام کی بے پناہ سخاوت نظر آتی ہے تو دوسری طرف ملک کے اندر نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں۔ یہی ہیں ایک ہی قوم کے دو الگ الگ رخ۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقتیں، ایک گہری امید کی اور دوسری شدید جدوجہد کی، یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ آپس میں بری طرح جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ ان میں سے اصل پاکستان کون سا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ایک قوم اتنی بڑی سخاوت اور اتنے گہرے چیلنجز کے بیچ توازن کیسے قائم رکھتی ہے اور مستقبل میں یہ سفر کیسے طے کرے گی۔